نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا آمنت بالله صدق الله وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت کے بہت سارے احسانات میں سے اللہ رب العزت نے یہ بھی احسان فرمایا کہ آج میں اور آپ اس محفل حسینی میں تشریف فرما ہے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت میرا پڑھنا آپ کا سننا مل جل کر بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چند گزشتہ دن پہلے آصف بھائی کی اور میری ملاقات ہوئی تھی جنگ بازار میں۔ آصف بھائی نے فرمایا کہ آپ ادھر کیا کرتے ہیں، تو میں نے آصف بھائی کو بتایا تھا کہ جامع مسجد فیض رضا ہے ادھر ارشد مارکیٹ میں، تو یہ فقیر ادھر امامت اور خطابت کرتا ہے۔ تو حضور میں کوئی عالم یا خطیب تو نہیں، لیکن فخر کی بات یہ ہے کہ میں قبلہ حضور محدث اعظم سرکار علیہ رحمہ آپ کے آستانے کا شاگرد ہوں۔ اور کون محدث اعظم سرکار علیہ رحمہ؟ آپ کے پاس نا ڈاکٹر علامہ اقبال ملنے کے لیے آئے، ملاقات کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال ملنے کے لیے آئے تو سیکیورٹی گارڈ کو باہر کہا کہ قبلہ حضور محدث اعظم مولانا سردار احمد سے ملنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے حضور آپ 3 شرطوں سے ملتے ہیں۔ پہلی شرط یہ جس کے سر پر ٹوپی ہو آپ اسے ملتے ہیں، دوسری یہ کہ جس کے چہرے پر سنت رسول سجی ہو آپ اسے ملتے ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ آپ جب کلاس پڑھاتے ہو نا تو آپ کسی سے ملاقات نہیں کیا کرتے۔ فی الحال آپ بچوں کو کلاس پڑھا رہے ہیں، مین وجہ یہ ہے کہ وہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے، دوسری بات آپ کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے۔ جب اتنی بات کی تو ڈاکٹر علامہ اقبال فرمانے لگے ٹھیک ہے آپ ان کو بتا دینا کہ لاہور سے اقبال آیا تھا، آپ ان سے یہ بتا دینا کہ لاہور سے اقبال آیا تھا۔ جب اتنی بات کی سیکیورٹی گارڈ نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا۔ علامہ اقبال واپس چلے گئے۔ جب کلاس کو چھٹی ہوئی تو وہ سیکیورٹی گارڈ اندر گیا اور کہنے لگا حضور کوئی اقبال آیا تھا لاہور سے ملنے کے لیے، آپ نے فرمایا اسے اندر کیوں نہیں بھیجا؟ جلال میں آئے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ فرمایا حضور ایک تو ان کے چہرے پر سنت رسول نہیں تھی، دوسرا سر پہ ٹوپی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا پگلے ان کے سر پر ٹوپی تو نہیں تھی، منہ پر سنت رسول تو نہیں تھی، اقبال کے سینے میں عشق تھا، وہ میں جانتا ہوں یا میرا مصطفیٰ جانتا ہے؟ اقبال کے سینے میں عشق مصطفیٰ تھا، وہ ہے میرے قبلہ حضور محدث اعظم سرکار۔ آصف بھائی میں نا اسی طرح جامع مسجد فیض رضا میں نا جمعہ پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے نا اپنے حبیب کے چاروں یاروں کی شان بڑی بلند کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے چاروں یاروں کی شان بڑی بلند کی۔ آصف بھائی ادھر ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی آپ نے مولا مشکل کشا کو چوتھے نمبر پر کیوں لائے ہو؟ میں کہا جی وجہ کی ہوئی، کی گل کی ہوئی؟ کہنے لگا جی تسی مولا مشکل کشا نو چوتھے نمبر تے لے آندا ہے، آپ دا تے رتبہ ہی بڑا ہے، کوئی آپ دا تے مقام ہی بڑا ہے۔ میں کہا اسی کی دعا نے کہ آپ دا مقام نہیں، آپ دا رتبہ نہیں۔ کہ جی نہیں آپ نے بیان نہیں ان کی شان ہی نہیں بیان کی۔ میں کہا چلیا اور جنی شان بیان مولا مشکل کشا دی اہل سنت کر دینے انہاں تے کوئی کردہ بھی نہیں ہونا۔ مارو ذرا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نہیں آپ نے یہ گستاخی کر دیا، آپ نے مولا مشکل کشا کو اینڈ پہ لے آئے ہیں، آپ پہلے صدیق اکبر عثمان غنی عمر فاروق پھر آپ مولا مشکل، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو نہیں۔ میں نے کہا جی کیوں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہتا جی بتائیں مولا مشکل کشا کی شادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کے ساتھ نہیں ہوئی؟ میں کہا جی ہوئی ہے۔ کہنے لگا جی سیدہ فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ میں کہا حضور کی۔ تو کہنے لگا جی بتائیں پھر جس کے گھر دولہا بن کے جس نبی کے گھر علی جائے اس کا رتبہ ہو جاتا ہے تو نہیں؟ میں کہا ٹھیک ہوں تیری گل مک گئی، ہوں تو بہ جا میری سن لے۔ اللہ نے فرمایا کلی ازواجکا و بناتکا
ازواجکا ونسائل مؤمنین. پہلے تو میں کہا اے سن لا اللہ نے فرمایا حضور اپنی بیویاں اور اپنی بیٹیاں نو فرما دیو. آصف بھائی بیٹیاں کا لفظ جو ہے نا یہ جمع کا صیغہ ہے, ادھر جمع ہو جاتا ہے پتہ چلا. میں کہا انہیں اے پہلے سن لے کہ پتہ چلے حضور دی ایک بیٹی نہیں حضور دیاں 4 بیٹیاں سے. پہلی دا نام سیدہ زینب, دوسری دا نام سیدہ ام کلثوم, تیسری دا نام سیدہ رقیہ, چوتھی دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام. میں کہا ایک کنفرم ہو گیا. اگر جی ٹھیک ہے قرآن تے گل ہوئی تو ٹھیک ہے, مان گیا کہ 4 بیٹیاں. میں کہا شکر ہے ایک تے مان گیا. میں کہا ہن اے سن کہ مولا مشکل کشا ایک واری دولہا بن کے گئے سن حضور دے گھر. مقام بلند ہو گیا؟ آخے جی ہو گیا. میں کہا رتبہ بلند ہو گیا؟ آخے جی. میں کہا مولوی رک پھر, اگر مولا مشکل کشا ایک واری دولہا بن کے میرے نبی تے گھر جان رتبہ بڑا ہو جاندہ ہے, مقام اس لئے بلند نہیں ہوندہ کہ آپ دولہا بن کے گئے نے. میں کہا حضرت دولہا بن کے دے ہر کوئی جاندہ ہے, مقام اس لئے بلند ہویا کہ آپ نبی تے گھر دولہا بن کے گئے نے. اگر مولا مشکل کشا ایک واری دولہا بن کے جان آپ دا رتبہ بڑا ہو جاندہ ہے, تے جڑا 2 واری دولہا بن کے میرے نبی تے گھر جاوے اس عثمان غنی دی شان کی ہو. دس میں کیا اللہ دسو. میں کہا سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم دوما دی شادی نہیں ہوئی عثمان نے کہا جی ہوئی ہے. تے میں کہا پھر اکھے جی معذرت میرے کو غلطی ہوگی تے میں چلدا. میں کہا ٹھہر اتی چڑھے ہیں قادری تھوڑا ہے رضوی ساٹے کھاتے لے, میرے کو قادری تھوڑا ہے تے رضوی ساٹے کیونکہ آلہ حضرت دے شاگرد نے حضور محمد سیدہ عبد مرید نے. تے میں کہا تو رضوی ساٹ مل دیئے تے او تے لے چل. میں قبلہ حضور محمد صاحب سرکار علیہ رحمہ آپ دے آسانے دا شاگرد ہوں رضوی ساٹ تے لے چل. اکھے جی ہاں جی فرمائیں. میں کہا فرمائیں نہیں سن, اگر حضور دے کر 2 واری دولہا بن کے جاوے عثمان غنی رتبہ بڑا ہو جاندہ ہے. ایک واری جان مولا مشکل کشا رتبہ بڑا ہو جاندہ ہے. رتبہ اس لئے نہیں بلند ہویا دولہا بن کے گئے نے, رتبہ اس لئے بلند ہویا کہ حضور دے کر گئے نے, حضور دیاں بیٹیاں دی شادی ہوئی ہے. اور میں کہا چلے اگر حضور دے کر دولہا بن کے جان آپ دا مقام بڑا ہو جاندہ ہے, مولا مشکل کشا دا رتبہ بڑا ہو جاندہ ہے, عثمان غنی ذوالنورین دا رتبہ بڑا ہو جاندہ ہے, کہ جدے کر حضور خود دولہا بن کے جان اور سیدنا عمر فاروق دا رتبہ کی ہوئے. سیدنا عمر فاروق دی بیٹی دی شادی حضور دے نال ہوئی ہے, کیوں نقشبندی صاحب ہوئی ہے. میں کیا ہونا سیدنا صدیق اکبر دی بھی گال کری ہے کہ جی مجھے پتہ ہے اماں عائشہ صدیقہ کی شادی بھی حضور سے ہوئی ہے. میں کہا چل آپ ہی مان گیا انہوں سن. ایک دفعہ نا میں کہا چلوں تو اے تے داسی دیتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی دی شادی سیدنا اماں عائشہ آپ دی شادی ہوئی ہے, سیدہ اماں عائشہ آپ دی شادی ہوئی ہے حضور دے نال, حضور دے نال. تے چالو ہن سیدنا صدیق اکبر دی شان تے سندا جا, کیونکہ ہن تو آپ ہی دس دیتا, میں تو کچھ نہ کچھ سیدنا صدیق اکبر دے بارے سنانا ہی ہے نا. سن میں کیا کہا آصف علوی نے جڑا اپنی زبان چو بکواس کیتی ہے, سن آصف علوی تو تے رضویاں دے بڑے بڑے علماء کرام دے سامنے تے نہیں آ سکدا, لیکن سن اس بچے دی بھی تھوڑی جی للکار سن. مینوں تو سارا بچے ہی کہندے نے کہ بچہ ہے, لیکن سن بچہ ہی صحیح, لیکن بچے دی تھوڑی جی للکار سن. اوے میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی یہ بازی حق کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے, گھر گھر سے رضوی نکلے گا تو کتنے رضوی مارو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز ٹائم سے نقشبندی صاحب مسجد نبوی ہے, حضور کسی قبیلے دی صلح کروان لی گئے سی. کسی قبیلے دی بولو یار, کسی قبیلے دی او بولو تو صحیح, کسی قبیلے دی حضور کسی قبیلے دی صلح کروان گئے سی. تے سیدنا صدیق اکبر نماز دا ٹائم ہوئے نا, صحابیوں نے آکیا حضور تسی انج کرو. سیدنا صدیق اکبر نے کہنے لگے مصلی تے تسی آ جاؤ, جماعت تسی کرواؤ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, آپ مصلی رسول تے چلے گئے. بیان شروع ہو گیا. حضرات جی وقار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصلی رسول تے چلے جاندے نے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 2 رکعتاں پڑھا لیاں نے, پچھو تیرے تے میرے آقا ہمیں امام الانبیاء حضور پاک علیہ السلام تشریف لے آندے نے. سیدنا صدیق اکبر نے 2 رکعتاں پڑھ لیاں نے, پچھو حضور تشریف لے آندے نے, امام الانبیاء آ جاندے نے. جدو صحابہ نو پتہ چل دائے میرے آقا تشریف لے آگے نے, اور نماز پڑھ دیاں بچو راہ چھڑ دیں دیں. جس ویلے حضور تشریف لے آئے نا
نقشبندی صاحب وہ ایک غلام نے ویکھیا کہ حضور آ گئے جہدے نال آ کھلوتے نا وہ آخری صف تے وہ ایں کر کے نا نماز پڑھدا پڑھدا ہی انج کر کے ویکھدا ہے تے کہندا حضور آ گئے وہ نال دے نوں کونی ماردا ہے وہ بھی اگے ہو کے انج کر کے ویکھدا ہے وہ نال دے نوں کونی ماردا ہے وہ بھی انج ہو کے ویکھدا ہے ساریاں نوں پتہ چل گیا تے جس ویلے اس دور چ ہوندا سی کہ جدوں پیچھے کوئی نماز ہو رہی ہے پیچھے غیر عملی کام ہوندا ہوے نا تے ہاتھ دی ہتھیلی جیڑی ہے نا ہاتھ دی پشت جیڑی ہاتھ دی اے پشت دے نال مارتے ہوندے سن پشت نہ مار دے سی تاکہ پتہ چل دے پیچھے کوئی غیر عملی کام ہو رہا ہے سیدنا صدیق اکبر اگے نماز پڑھا رہے نے حضور پیچھے آگے نے سارے صحابہ نوں پتہ چل گیا انہوں نے راہ چھڑیا جدو راہ چھڑیا نا حضور پہلی صف چ چلے گئے ہن صحابی سوچن کہ سیدنا صدیق اکبر نوں کیویں دسیے کہ حضور آ گئے نے سیدنا صدیق اکبر نوں کنج دسیے کہ حضور تشریف لے آئے نے انہوں نے نا اپنی ہاتھ دی ہتھیلی جڑی ہتھیلی اپنی ہاتھ دی پشت جڑی ہے نا پشت نہ مارنا شروع کر دیتی جس ویلے پشت نہ ماری نا تو سیدنا صدیق اکبر نوں پتہ چل گیا کہ پیچھے کوئی غیر کام ہویا ہے آپ نے جس ویلے پیچھے نگاہ ماری نا تو سیدھی ودوہا دے چہرے تے جا کے نظر پیندی آپ نے پیچھے بیکیا سیدھی نظر ودوہا دے چہرے تے پئی تے آپ اپنے پیر اپنے اینج کر کے گھسیٹ دے ہیں نا تے آپ پیچھے نو آئے مصلی تو آپ پیچھے نو آئے پیچھے نو آن لگے نا تے حضور نے فرمایا صدیق نماز پڑھاؤ تاں بھی پیچھے نو آ رہے ہیں فرمایا صدیق نماز پڑھاؤ سیدنا صدیق اکبر پھر پیچھے نو آئے فوراں کوئی صحابی اٹھیا نے اگے مصلی بچھا دیتا حضور صدیق دے اگے کھڑے ہو گئے حضور نے دوبارہ نماز نہیں پڑھائی جتوں 2 رکعتاں ہوئیاں سن حضور نے اوتھوں ہی شروع کیتی سلام پھیریا فرمایا صدیق جدوں میں تینوں آکھیا سی نماز پڑھا تو پیچھے کیوں آ گیا ہے آکھیا سونیا ابو قحافہ دے بیٹے دی کی جرت ہے صدیق دی کی جرت ہے کہ کملی والے آقا پیچھے ہونے ابو قحافہ دا بیٹا آگے ہو کے نماز پڑھا سونیا ابو قحافہ دے بیٹے دی اے جرت نہیں تے حضور نے نا نقشبندی صاحب سیدنا صدیق سنو شان سیدنا صدیق اکبر دی آپ نے نا بازو پکڑ کے فرمایا صحابہ سن لو میں صدیق اکبر دا امام ہاں تے صدیق اکبر میرے صحابیاں دے امام دیکھو میرے نبی نے فرمایا ہے میں صدیق اکبر دا امام ہاں اور صدیق اکبر انہاں صحابی رسول اللہ دا امام میرا جڑا موضوع سی نا آصف بھائی نے دیتا سی والد صاحب نے فرمایا کہ تسی موضوع ولادت امام حسین پیش کرنی تے میں شہادت حسین پڑھا میں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ فقیر نے فرمایا جی ٹھیک ہے سنو ولادت امام حسین حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی ہے آپ نماز پڑھا رہے ہیں تے آپ نے سلام پھیر دیا ساری حضور پاک علیہ السلام نے سلام پھیر دیا سار مولا مشکل کشاں نوں اشارہ کیتا ہے مولا مشکل کشاں بھی اٹھ دے نے حضور پاک علیہ السلام دے نال ٹر پیندے نے حضور پاک علیہ السلام نے اپنے گھر دے بوئے دے کول جا کے فرمایا علی تسی ایتھے بیٹھ جاؤ مولا مشکل کشاں تشریف رکھ لیندے نے مولا مشکل کشاں بیٹھ جاندے نے انہیں وچ میرے حضور اندر تشریف لے جاندے نے پچھوں کہرام مچ جاندا ہے مسجد نبوی وچ رون دی آوازیں آ جاندی ہے زاروں قطار رون دی آوازیں ہوندیاں نے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے فرمایا ہوئے میرے نبی دیو غلاموں روندے کیوں جے آکھیا صدیق اج حضور سانو زیارت نہیں کروا کے گئے صدیق اج سانو حضور دیدار نہیں کروا کے گئے صدیق اج حضور ساڈے نال گفتگو نہیں کر کے گئے پہلے حضور سلام پھیر دے سن حضور سانو اپنی زیارت کرواندے سن حضور اپنا دیدار کرواندے سن صدیق اج حضور اندے چلے گئے نے آج حضور نے زیارت نہیں کروائی حضور نے دیدار نہیں کروایا حضور نے گفتگو نہیں کیتی حضور پاک علیہ السلام نے گلاں نہیں کیتیاں سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے اوے تسی خاموش ہو جاؤ میں جا کے پتہ کرنا وا حضور نے اپنا دیدار کیوں نہیں کروایا حضور نے گفتگو کیوں نہیں کیتی اور سارے میرے نبی دی بارگاہ چادر ہو جاندے نے سیدنا صدیق اکبر حضور دی بارگاہ چادر ہو جاندے نے ویکھ دے کینے مولا مشکل کشا حاجت روا حل عطا اسد اللہ وجہ اللہ حضرت علی المرتضی مولا مشکل کشا آپ دروازے تے بیٹھے ہوئے نے فرمایا علی میرے حضور کتھے نے آکھیا صدیق تسی بھی بہ جاؤ حضور اندر تشریف لے کے گئے ہوئے نے فرمایا صدیق فرمایا علی کیوں حضور نے فرمایا سی صدیق
آوے تے انہوں کیا جے بہ جاوے صدیق آیا تے انہوں کیا جے بہ جاوے فرمایا صدیق نانا تانوں کوئی روک تے سکدا نہیں اندر جان تو روک تے سکدا نہیں لیکن صدیق بہ جاؤ نقش بندی صاحب تواڈی توجہ چاہنا فرمایا صدیق بہ جاؤ اج اللہ پاک نے مینوں پتر تے حضور نو نواسا عطا کیتا ہے صدیق اج بہ جاؤ اللہ پاک نے مینوں پتر تے حضور نو نواسا عطا کیتا ہے آپ تشریف فرما ہو گئے انہی دیر چ مسجد نبوی حضرت سیدنا صدیق اکبر نا مولا مشکل کشا دے سینے لگے گلے لگے تے آپ نے مبارکباد پیش کی تھی مولا مشکل کشا نے فرمایا خیر مبارک پچھو پھر کے رام بچ گیا مسجد نبوی وچ شور ہو گیا رون دی آواز آ گئی سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کھڑے آپ نے فرمایا کی گل ہے صحابہ روندے کیوں جے آکھیا اج حضور نے سانو زیارت نہیں کروائی دیدار نہیں کروایا سلام پھیریا فوراً چلے گئے نے آپ نے فرمایا اچھا چپ کرو میں پوچھ کے آنا پتہ کر کے آنا کہ حضور کوئی ٹینشن تے نہیں حضور نو کی حضور چلے گئے نے میں پوچھ کے آنا سیدنا عثمان غنی بھی پیچھے آئے آپ نے فرمایا صدیق تسی تے پوچھنا آئے حضور نو تسی بھی ایتھے بیٹھ گئے فرمایا بیلیا تو بھی بیٹھ جا اج تینوں بھی مٹھیاں کھواونیاں نے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین بھی بیٹھ گئے پھر کہ رام مچ گیا سیدنا عمر فاروق کھڑے آپ نے فرمایا کی گل ہے کیوں روندے جے آکھیا حضور اج کملی والے سانو زیارت نہیں کروا کے گئے تے اس لئی تھوڑی جی پریشانی ہے دیدار نہیں کروا کے گئے آقا دیدار نہیں کروا کے تے کی ہوئے گا تے ہن حضور پتہ نہیں کتھے چلے گئے نے تے اسی ترسے پے ہاں حضور دا بددعا دا چہرہ ویکھن لئی سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اچھا خاموش ہو جاؤ چپ کر جاؤ روو نا میں پوچھ کے آنا کہ حضور کیوں نہیں آئے سیدنا صدیق اکبر بھی اوتھے بیٹھے سن سیدنا عثمان غنی بھی بیٹھے سن پیچھے عمر فاروق بھی چلے گئے مولا مشکل کشا پہلے ہی موجود سن سیدنا عمر فاروق کہنے لگے صدیق تسی تو پتہ کرن آئے سو کہ حضور دیدار کیوں نہیں کروایا کیوں بھی عثمان تسی بھی پتہ کرن آئے سو کہ حضور نے دیدار کیوں نہیں کروایا تسی بھی بیٹھ گئے فرمایا عمر پھر تسی بھی بیٹھ جاؤ اج تانوں بھی مٹھیاں کھواونیاں نے سیدنا عمر فاروق بھی بیٹھ جاندے نے چند دیر تو بعد صحابہ رسول اللہ نے آپس میں سوچا کہ کیوں نہ اسی نہ حضور دے چلیے دروازے تے اسی جا کے پوچھ لینے کہ حضور نے دیدار کیوں نہیں کروایا وہ چارے ہی یار گئے نے چارے ہی نہیں واپس آئے اسی جا کے پوچھ لینے ہیں تھوڑی دیر تو بعد صحابی رسول سارے چلے جاندے نے حضور دے بوئے تے او بوئے ہے جے بارے اللہ فرمائے وا اما السائل فلا تنہر سونیا تیرے بوئے تے کوئی آوے خالی نہ موڑی انہی دیر تو بعد سارے صحابی رسول آ کے میرے نبی دی بارگاہ دے دروازے دے اندر کھڑے ہو جاندے نے سارے صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاندے نے کوئی گفتگو نہیں کر دے ہاتھ جوڑے ہوئے نے ہاتھ بننے ہوئے نے آپ نظرانوں نیچے کر کے بیٹھ جاندے نے اتنی دیر تو بعد حضور تشریف لے آندے نے حضور نے فرمایا علی تینوں مبارک ہوئے اللہ پاک نے تینوں پتر عطا کیتا علی تینوں مبارک ہوئے اللہ پاک نے تینوں پتر عطا کیتا ہے اتنی دیر ہوئی ہے حضرت مولا مشکل کشا نے فرمایا سونیاں خیر مبارک حضور تانوں مبارک ہوئے حضور مینوں تے پہلے ہی پتہ چل گیا سی اللہ پاک نے مینوں پتر عطا کیتا ہے فرمایا علی میں اندر سا تانوں کیویں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ پاک نے تانوں پتر عطا کیتا ہے فرمایا سونیا او ویکھو آسمان تو 4,24,000 فرشتہ درود و سلام دے نظرانے پیش کردہ آ رہے آئے تنالے آپس وچ گلاں کرنے پینے کہ آج اللہ پاک نے حضور نو نواسا عطا کیتا ہے علی نو پتر عطا کیتا ہے آؤ آج اسی اس دروازے تے مبارک بعد دین چلیے پتہ لگا مولا مشکل کشانو اللہ پاک نے انہی طاقت عطا کیتی ہے انہا علم عطا کیتا ہے آپ فرشتے دیاں بولیاں بھی سمجھ سکتے نے انہی گفتگو کرن تو بعد فرشتے بھی نیچے آ جاندے نے سارے فرشتے جس میں لے آندے نے حضور نو مبارک بات پیش کر دے نے ایک کونا وچو فرشتہ ایسا سی جدے تے نہ پر سن نہ پیر سن نہ سن سکدا سی نہ بول سکدا سی بلکہ لولا سی لنگڑا سی نہ بول سکدا نہ چل سکدا سی فرمایا جبریل انہوں کتھے لے آئے ہو سونیا تواڈے دے دروازے تے لے آئے ہاں سونیا کیونکہ تواڈے دروازے تے آیا کوئی منگتا خالی جاندہ نہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونیا آئے تے او دروازہ ہے جتو کوئی منگتا نہیں خالی جاندہ سونیا آئے تے او دروازہ ہے جتو کوئی منگتا خالی نہیں جاندہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تینوں تندرستی چاہی دیئے حضور نے فرمایا علی
لگی جاؤ اندر تشریف لے جاؤ جڑے کمبل وچ میرا حسین لویٹے آئے او کمبل لیا کے اس فرشتے دے نال لگا دو او کمبل لگانا تہاڈا کام ہے انہوں پر عطا کرنا رب دا کام سارے جس ویلے امام علی المرتضی مولا مشکل کشا نے آپ نے لیا کے کمبل لگایا آپ نے لیا کے کمبل لگایا آپ نے لیا کے کمبل لگایا فرشتے دے پر بھی آ جاندے نے وہ بھی سونے نو مبارکہ پیش کر دائے مبارکہ پیش کرن تو بعد رونا شروع ہو جاندہ ہے زالو قطار روندہ ہے حضور نے فرمایا ان تینوں پر عطا ہو گئے نے ان کیوں روندہ ہے حضور نے فرمایا آخری الفاظ فرمایا تینوں تے انہوں پر بھی دے دیتے ہیں تو تندرست بھی ہو گیا ہے پھرن جوگا بھی ہو گیا ہے ان کے رونا ہے انہوں نے کہا حضور اے میں نہیں دس جبریل کو پوچھو سیدنا رضی اللہ تعالی حضرت جبریل آپ دیکھو لوگ پوچھا فرمایا حضور یہ کیوں رو رہے ہیں جبریل یہ کیوں رو رہے ہیں فرمایا حضور کربلا دا میدان ہوئے گا یہ جڑا حسین آج پیدا ہویا ہے 10 محرم دا دن ہوئے گا اثر دا ویلا ہوئے گا سونیو امام حسین نے شہید بھی ہونا ہے فرمایا اچھا چل جڑی مٹی تے شہید ہونا ہے وہ مٹی لے آکے منو دے جبریل علیہ السلام آپ گئے پرواز کی تھی مٹی دی بک پری لے آکے حضور دے سامنے پیش کر دیتی حضور نے وہ مٹی لئی آپ نے اپنی بی بی نو دیتی زوجہ نو دیتی آپ نے فرمایا جس پہلے میرا حسین شہید ہوئے کنا تے مٹی خون دینا لال ہو جائے گی تے آپ فرماندیاں نے کہ میں وہ مٹی شیشی دے وچ پا لی شیشی دے وچ جس پہلے پائی نا تے او 10 محرم دی رات آئی نا 9 محرم دی رات آئی تے جدو 10 محرم چڑھ گیا تے میں ویکھ دیاں مینوں پتہ لگ گیا کہ امام حسین دی شہادت ہو گئی ہے تے میں ویکھ دیاں کہ او مٹی خون دے نال لال ہو جاندی ہے باقی ایتھوں ہی انشاءاللہ بیان جڑا ہے قبلہ حضرت صاحب ارشاد فرمان گے یار زندہ صحبت وکیم وما علینا